کعبے پر سب سے پہلے حملے کی تاریخ ملتی ہے 6 صدی میں۔ یمن کے حاکم ابراہا نے ایک ایسا ارادہ کیا جس کے بعد اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ہاتھی والوں کے ساتھ جڑ گیا۔ ابراہا ایک حبشی عیسائی حاکم تھا جو 6 صدی میں یمن پر حکومت کر رہا تھا۔ ابراہا چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کے بجائے یمن کے شہر سنا میں اس کے بنائے گئے ایک القلیس نام کے بڑے چرچ کی طرف آئیں۔ اب اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو اس نے کعبے کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس فوج میں ہاتھی بھی تھے اور سب سے بڑا ہاتھی ابراہا کے ساتھ تھا۔ اسی وجہ سے اس پورے واقعے کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہا گیا۔ قرآن نے اس واقعے کو 5 چھوٹی لیکن بہت طاقتور آیتوں میں بیان کیا ہے اور پوچھا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اللہ نے بتایا کہ ان کی ساری چال کو ناکام کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ابراہا کی فوج مکے کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس وقت کعبے کی دیکھ بھال کون کر رہا تھا؟ اس وقت مکہ میں قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم تھے۔ سیرت کی مشہور روایتوں کے مطابق جب ابراہا کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اس کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹ اور دوسرے جانور پکڑ لیے۔ اس میں عبد المطلب کے قریب 200 اونٹ بھی تھے۔ ابراہا نے اپنے ایک آدمی کو مکہ بھیجا اور کہا کہ قریش کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لایا جائے۔ عبد المطلب اس کے پاس پہنچے۔ ابراہا نے انہیں دیکھا تو ان کے رتبے اور شخصیت سے بے حد متاثر ہوا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ جو تمہاری فوج لے گئی ہے وہ مجھے واپس کر دیے جائے۔ ابراہا کو یہ بات عجیب لگی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے تمہارے باپ دادا کے گھر یعنی کعبے کو گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ ابراہا کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہا نے کہا کہ تمہارا رب کعبے کو بچا نہیں پائے گا۔ عبد المطلب نے اس کے بعد بحث یا جنگ کا راستہ نہیں چنا بلکہ خاموشی سے مکہ واپس آئے اور لوگوں سے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے جائیں تاکہ ابراہا کی فوج اگر شہر میں داخل ہو تو لوگ اس کے سیدھے نشانے پر نہ آئیں۔ اس کے بعد عبد المطلب کعبے کے پاس گئے اور اس کے دروازے کا چھلا پکڑ کر اللہ سے مدد مانگنے لگے اور اللہ سے اپنے گھر یعنی کعبے کی حفاظت کرنے کی فریاد کی۔ ادھر ابراہا کو یقین تھا کہ اس کی بڑی فوج اور ہاتھی کعبے کو گرا دیں گے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی فوج کو مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور سب سے بڑے ہاتھی کو کعبے کی طرف اس کا رخ کر دیا۔ لیکن یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوا جسے قرآن میں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جب ہاتھی کو مکہ اور کعبے کی طرف لے جایا گیا تو اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھیوں نے اسے دوسری طرف موڑا جاتا تو وہ چل پڑتے، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو ہاتھی وہیں بیٹھ جاتے۔ اب جب ابراہا کی فوج کعبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی تبھی اللہ کی طرف سے وہ مدد آئی جس کا ذکر سورہ فیل میں کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے گئے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ پرندے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو، یعنی ان کی پوری طاقت، ان کی بڑی فوج اور کعبہ کو گرانے کا ان کا پورا پلان کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی ابراہا کا لشکر کعبے کی طرف بڑھا، ابابیل پرندوں کا ایک بڑا جھنڈ آیا۔ ہر پرندے اپنی چونچ اور دونوں پنجوں میں پتھر لے کر آئے۔ ابراہا کے لشکر پر ان پرندوں نے سجیل کے پتھر پھینکنے شروع کیے۔ ابابیل کے پتھروں کی بارش سے ابراہا کی فوج ایسے ہو گئی جیسے کسی جانور کا چبایا ہوا چارہ۔ نتیجتاً ابراہا کا کعبے پر حملہ
ناکام ہو گیا اور اسے مکہ میں بڑی شکست سے دوچائل کا نام سجیل رکھا تھا اور حالیہ جنگ میں اسرائیل پر سجیل میسائل کی بارش کی تھی۔ ابراہا نے 570 عیسوی میں کعبے پر حملہ کیا تھا اور اسی سال اسلام کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ عرب اس سال سے لے کر ہجرت کے سال تک اپنی تاریخوں کو اسی سال سے طے کرنے لگے اور عام الفیل کہنے لگے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ ابراہا اپنے ساتھ بڑی فوج، ہاتھی اور کعبے کو گرانے کا پورا انتظام کر کے آیا تھا، لیکن مکہ والوں نے اس کی فوج کا مقابلہ نہیں کیا اور اللہ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی۔ قرآن نے اس واقعے کو اس لیے یاد رکھا کہ انسان اپنی طاقت، اپنی فوج اور اپنے پلان پر کتنا ہی بھروسہ کر لے، اللہ کے سامنے اس کی طاقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہاتھی والوں کی چال کو ناکام کیا، ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ان پر سجیل کے پتھر برسائے اور انہیں کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں اللہ کی قدرت اور کعبے کی حرمت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر یاد کیا۔ کعبے پر حملے ہوئے، قبلہ کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوئی، مکے کو گھیرا گیا، حجر اسود کو کعبے سے نکال کر 22 سال تک دور رکھا گیا، یہاں تک کہ 1979 میں مسجد حرام کے اندر ہتھیار بند لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن ہر بار یہ قبضہ اور ہر بار یہ حملہ آخرکار کعبے کی فتح پر ختم ہوا۔ ابراہا ہاتھیوں کی بڑی فوج لے کر آیا تھا مگر کعبے تک نہیں پہنچ سکا۔ قرماتی نے کعبے میں خون خرابہ کیا اور حجر اسود لے گئے مگر 22 سال بعد اسے خود واپس کر دیا۔ یزید کی فوج نے کعبے پر حملہ کیا اور مکہ کو تاراج کیا مگر اس کی حکومت اور زندگی دونوں ختم ہو گئی۔ 1979 میں مسجد حرام پر قبضہ کرنے والا گٹ بھی آخرکار مٹ گیا، لیکن مکہ اور کعبہ آج بھی اپنی فتح کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کعبے کی تاریخ صرف حملوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ اس گھر کی کہانی ہے جسے مسلمان اللہ کا گھر مانتے ہیں، ایک ایسا گھر جس کے سامنے بادشاہ بھی آئے اور انسان بھی آئے اور سب نے سر جھکائے، اور صدیوں کے اتار چڑھاؤ کے بعد بھی آج دنیا بھر کے مسلمان اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔